اور یہاں پہ جب یاد رکھیے گا قرآن کا ایک معجزہ ہے، معجزہ کہیں یا قرآن کا ایک سیکرٹ کہیں، قرآن اگر نام لے کے کسی کو کہہ دیتا ہے نا، کہ جیسے ادھر کہا گیا ابو لہب کو کہ کرسڈ یو آر دا کرسڈ ون، اور تم ایک کیا ہو، ڈسٹرکشن تمہارے ہو تو دونوں ہاتھوں کی. اللہ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ میرے نبی کے شان میں غصہ کی گئی. قرآن جب کسی کو قرض کر دیتا ہے بائی نیم کسی کو قرض کر دیتا ہے تو اس پہ ہدایت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے کبھی مسلمان اٹ واز دین ویل نون کہ یہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ایک بات سوچنے کی ہے، اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پہ کس اللہ کی لعنت. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ بھی لعنت کی ہے جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. اب ڈائریکٹ نام تو نہیں دیا گیا لیکن کاذبین تو کہا ہے. تو آج مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا معاذ اللہ ہم کاذبین میں سے تو نہیں ہیں، کیا لعنت اللہ منافقین میں سے تو نہیں ہے. اگین ڈائریکٹ نام نہیں لیا گیا، لیکن خدا نہ خاصہ کیا یہ ساری یہ جو گندی صفات ہیں کیا یہ ہمارے اندر موجود تو نہیں کہ خدا نہ خاصہ ہدایت کے دروازے ہمارے اوپر بند کر دیے جائیں ہمیشہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکرٹ کال کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور 3 سال کا پیریڈ تھا جس میں سیکرٹلی دعوت دیتے رہے اللہ کے نبی، اور کل قریب 30 کے قریب 30-35 مسلمان تھے اس ٹائم میں، 3 سال میں. تو آپ اندازہ کر لیں گے کتنی، اور اس میں سے بھی فیملی ممبرز سے زیادہ اور کلوز فرینڈز جو تھے وہی مسلمان ہوئے. اس کے بعد کل میں نے ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھا دی گئی تھی پہلی، اور حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں آئے، انہوں نے ایک پتھر کو مارا، اس کے اندر سے پانی نکلا. جبرائیل علیہ السلام نے وضو کر کے دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور دیکھتے رہے، وضو کا طریقہ دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز آپ کو میں نے بتایا تھا وہ پڑھی جاتی تھی، اور بٹ اٹ واز ناٹ کمپلسری. یہ کچھ آپ کہہ لو کہ عبادت کا ایک طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام شروع کیا تھا. کمپلشن تو آپ کو پتہ ہے یہ پھر معراج میں آئی، اور قیامت تک رہے گی یہ 5 نمازوں کی کمپلشن جو ہے. تو یہ جو 30-35 لوگ تھے یہ ڈیفرنٹ ویلیز میں جا کے عبادات کرتے رہے. قریش دیکھتے رہتے تھے ان کو یہ کیا کرتے رہتے ہیں، تو آبزرویشن تو تھی، اور آپ کو پتہ ہے پرسیکیوشن بھی ساتھ چل رہی تھی. اب آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت اترتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آیت نمبر 214 سورہ نمبر 26 میں، جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ٹرائبس مین کو اور اپنی فیملی کو اور جو آپ کے ساتھ کنشپ میں ہے سب کو وارن کر دیجیے اوپنلی. اللہ کا پیغام اوپنلی اب انسانیت کو سنا دیجیے. اب یعنی کہ 3 ایئرس کا وہ ٹائم ختم ہو گیا، اور اب اوپن کال آ گئی. اور پھر اس کے بعد وہ مشہور انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھے، اور صفا پہ چڑھ کے، صفا چھوٹی پہاڑی نہیں تھی، ٹھیک ٹھاک اس کی ہائٹ ہے، تو اس پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ چڑھ کے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ٹرائبس کو، اور پھر لوگوں کو نام سے پکارتے تھے کہ فلانا کیا تم میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یا فلانی ٹرائب کا نام لے کے کہتے تھے کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو. اور پھر حکمت سے بات سٹارٹ کی اور کہا کہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس کے پیچھے کوئی گھوڑ سواروں کی فوج کھڑی ہے
इस पहाड़ी के पीछे और ये तुम पे हमला करने के लिए तैयार, तो तुम क्या कहोगे इस पे? तो आगे ने सब ने जवाब दिया कि हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं सुना, हम आपकी हर बात पे यकीन रखते हैं, अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। अब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली वैलिडेशन ली पहले। अब ये तरीका है बात करने का, हिकमत सिखाई अल्लाह के नबी ने इस तरह कि अगर आपने किसी चीज़ से बात करनी तो पहले वैलिडेशन करवा लें एक चीज़ की। तो हजूर की वैलिडेशन तो खैर पहले ही थी, ये तो खैर बाद में भी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी मानते रखवाते थे, आपको पता ही है कि हिजरत के वक्त भी हजूर के पास कितनी इमानतें पड़ी थी। मानते थे कि इमानत भी अमीन भी हैं और सादिक भी हैं, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है। फिर उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुन लिया सारी ट्राइब से और सारे लोकल जो वहाँ खड़े थे, और आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे ब्रेवरी को दाद दीजिए कि आपको पता है कि ये हजूर क्या करने जा रहे हैं, एक खुली दावत देने जा रहे हैं जिसके अंदर एक ख़तरा ऑलरेडी है, परसिक्यूशन साइड पे चल रही हैं और तकलीफ़ें दी जा रही हैं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताकत अल्लाह ताला ने बख्शी कि अकेले खड़े हो गए और ओपनली जाके दावत दी ऐसे माशरे में जहाँ मैंने आपको बताया था कत्ल आम था, जहाँ किसी को मारना कोई मसला नहीं था, जहाँ किसी की कोई वक़्त नहीं थी, इंसान की जान की कोई वक़्त नहीं थी। तो ऐसे माशरे में खड़े होकर ये कहना बहुत बड़ी बात है। फिर अल्लाह के नबी ने अगली लाइन ये फरमाई कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ फ्रॉम द पनिशमेंट व्हिच इज कमिंग, जो कि आने वाली। तो और मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगा सिर्फ इस वजह से कि तुम मेरे ट्राइब्स के लोग थे या तुम मेरे रिश्तेदार थे। उस दिन सिर्फ क्या काम आएगा? ईमान काम आएगा, अल्लाह की वहदाहु ला शरीक होने पे यकीन और मेरे आखिरी पैगम्बर होने पे यकीन चीज़ काम आएगी, अच्छी डीड्स काम आएंगी। तो इसलिए अच्छी डीड्स करो, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पे हेल्प नहीं कर सकूँगा अगर तुम ईमान नहीं लाते, और देयर इज़ अ पनिशमेंट रेडी फॉर यू। अच्छा, यहाँ से एक बात तो हमें पता चलती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, बदतरीन दुश्मन भी ये जानते थे कि अल्लाह के नबी सच बोलते हैं हमेशा, और वैलिडेशन भी पहले करवाई। और यहाँ से हमें एक सवाल मिलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह मोमिन जो है वो बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ। मोमिन कंजूस हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ। मोमिन झूठा हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं। यानी कि हम कितने आराम से झूठ बोल देते हैं, ये मुझे और आपको सोचना चाहिए कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता अल्लाह के नबी के नज़दीक। बाकी वो कंजूस भी हो सकता है, डरपोक भी हो सकता है, शायद जिहाद पे जाने से डर लगता है उसको, पैसे खर्च करने से शायद सखावत ना हो इसके अंदर, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा कभी। तो और आज हमारे हालात आपके सामने, हमारी तो पूरी की पूरी कहानी ही झूठों पे खड़ी हैं। बाकी तो हम ऐसी किसी चीज़ के अल्लाह माफ़ करे काबिल नहीं, लड़ने के काबिल है, सखावत भी हमारे बस सोच हुई है। अच्छा, उसके बाद अबू लहब खड़ा था, और अबू लहब आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सगा चाचा थे, और अबू लहब ने नाउज़ुबिल्लाह उससे ये बर्दाश्त नहीं हुई बात, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह सुमा नाउज़ुबिल्लाह का तबालका मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह, यानी कि माज़अल्लाह बर्बाद हो तुम, अल्लाह माफ़ फरमाए, सिर्फ इसलिए तुमने यहाँ हमें जमा किया था। तो उसके बाद सूरह तबारकल्लज़ी नाज़िल होती है। अब अल्लाह ताला इन्हीं अल्फाज में इसको जवाब देते हैं। तबारका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अल्लाह ने कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़। यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने
اس کا جواب جب دیا اور یہ ساتھ ریویل کیا اور کہا کہ ڈسٹرکشن ہو تمہارے دونوں ہاتھوں کی. سورہ تبارک الذی میں ریویل ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ڈسٹرکشن بی ٹو یور بوتھ ہینڈس ابو لہب اور ٹوٹل ڈسٹرکشن. اور اس کی ویلتھ اس کو اسسٹ نہیں کر سکے گی, اس کی جو حیثیت ہے قریش کے اندر وہ اس کو اسسٹ نہیں کر سکے گی, اور کوئی بھی چیز اس کی مدد نہیں کر سکے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اب اس کے اوپر ایک کرس نازل کر دی. اور یہاں پہ جب یاد رکھیے گا قرآن کا ایک معجزہ ہے, معجزہ کہیں یا قرآن کا ایک سیکرٹ کہیں. قرآن اگر نام لے کے کسی کو کہہ دیتا ہے نا, کہ جیسے ادھر کہا گیا ابو لہب کو کہ کرسڈ یو آر دا کرسڈ ون, اور تم ایک کیا ہو, ڈسٹرکشن تمہارے ہو تو دونوں ہاتھوں کی. اللہ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ میرے نبی کے شان میں غصہ کی گئی. قرآن جب کسی کو کرس کر دیتا ہے بائی نیم کسی کو کرس کر دیتا ہے تو اس پہ ہدایت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے کبھی مسلمان, حالانکہ اٹ واز دین ویل نون کہ یہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ایک بات سوچنے کی ہے, اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, لعنت اللہ الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ بھی لعنت کی ہے جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. اب ڈائریکٹ نام تو نہیں لیا گیا لیکن کاذبین تو کہا ہے. تو آج مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا معاذ اللہ ہم کاذبین میں سے تو نہیں ہیں, کیا لعنت اللہ منافقین میں سے تو نہیں ہے. اگین ڈائریکٹ نام نہیں لیا گیا, لیکن خدا نہ خاصہ کیا یہ ساری یہ جو گندی صفات ہیں کیا یہ ہمارے اندر موجود تو نہیں کہ خدا نہ خاصہ ہدایت کے دروازے ہمارے اوپر بند کر دیے جائیں ہمیشہ کے لیے قرآن کے سیکرٹ کو دیکھ کے. تو ابو لہب از اے پرائمری ایگزامپل فار دس. تو ان چیزوں کے اوپر تو اللہ نے لعنت کی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو اسپیسیفک کہہ کے لعنت نہیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جھوٹے کو پہ لعنت کی ہے, منافقین پہ لعنت کی ہے, مشرکین پہ لعنت کی ہے, کفار پہ لعنت کی ہے. یہ ساری کیٹیگریز جو ہیں ان میں سے کیا ہم کسی کیٹیگری میں لائے تو نہیں کرتے؟ یہ میرا اور آپ کا سوال ہے, اور جو مجھے اور آپ کو اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے اس بات پر کہ خدا نخواستہ اگر ہم ان میں سے کسی گروپ میں لائے کرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے ہماری ہدایت ہمیشہ کے لیے بھی جا سکتی ہے. اس کے بعد جی اس کی وائف جو تھی ابو لہب کی, آپ کو پتہ ہے کہ بہت خبیث عورت تھی, اور مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, سم تھنگ نام تھا اس کا, آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم, بٹ اس کی وائف نے اس کا ایک ہی کام تھا سارا دن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرنا. سارا دن جا کے ایک گھر سے دوسرے گھر میں, دوسرے سے تیسرے میں ایک غیبت کرتی تھی. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ غیبت کتنی ناپسندیدہ چیز ہے. اور آپ کہہ لو کہ آج غیبت کرنے والے خیر اس سے پہلے بھی ہوں گے, لیکن یہ کیونکہ حضور کی کرتی تھی, حق پر سب سے بڑے انسان جو دنیا میں ان کی کرتی تھی, کہ جتنے غیبت کرنے والے آج ہیں ان سب کا گناہ بھی اس کے گلے پڑتا ہوگا. اور ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آگے کہا حبل من مسد, آپ کو الفاظ آتے ہیں سورہ تبت یدا میں, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا حبل من مسد فجیدھا حبل من مسد. فجیدھا کہتے ہیں نیک کو, اس کا نیک ایک خوبصورت چیز ہوتی ہے آپ کی, مطلب کہ آپ کی باڈی کا ایک اچھا پارٹ ہوتی ہے, لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اس کی نیک میں کانٹوں کا نیکلس بنایا جائے گا اور اس سے اس کو کھینچا جائے گا.
اور دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ جب اس نے یہ سنا اس کو نا بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے جا کے اس چیز کا بدلہ لوں گی۔ یہ کلمات ادا کیسے کیے انہوں نے میرے بارے میں؟ حالانکہ یہ کلمات حضور کے نہیں تھے، اللہ کے تھے۔ اللہ نے ڈائریکٹ لعنت پھیری اس ابو لہب پہ اور اس کی بیوی پہ۔ جتنی مرضی یہ ویل ڈریسڈ ہو جائے، جتنی مرضی بڑے لیڈر کی وائف ہو، کچھ کام آنے والا نہیں ہے، پھر بھی جہنم میں ہی جائے گی، یقین ہو گیا۔ اور پھر ہوا کیا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر کے ساتھ کعبہ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ایک پتھر اٹھایا بڑا سا اور غصے میں گئی اور جا کے اب حضور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ سیدنا ابو بکر کو کہتی ہے کدھر ہے تمہارے دوست؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو اس کے سامنے کہا کہ اللہ نے اس کو اندھا کر دیا، میں اس کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ حالانکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was sitting there or he was talking to ابو بکر۔ تو اللہ نے اس کو اندھا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے آس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اندھا کر دیا۔ حضرت ابو بکر نظر آ رہے، حضور نظر نہیں آ رہے۔ تو دو باتیں سے پتہ کیا چلتی ہیں، اوپن کال کے وقت سب سے تکلیف کس نے دی؟ اپنوں نے۔ اور اس لیے یہ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے، سب سے زیادہ اس پوری اسٹوری کا جو اخذ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر سے سب سے پہلے آپ کو ریزسٹنس آئے گی۔ وہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے ہو سکتی ہے، وہ آپ کی وائف کی طرف سے ہو سکتی ہے، وہ کسی وائف کو اپنی ہسبینڈ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی بچہ اگر چلنا چاہتا ہے دین پہ، اس کے ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ یار تم کیوں داڑھی رکھ رہے ہو، ابھی سے اپنی کیوں جوانی نعوذ باللہ برباد کر رہے ہو، کوئی تمہیں رشتہ نہیں دے گا۔ یہ تھاٹ پروسیس ہے ہمارا۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ غیبت آپ دیکھ لیں کتنی بڑی اور بری چیز ہے کہ یہ اس کس کا وتیرہ تھا؟ ابو لہب کی بیوی کا۔ اور غیبت کرنے سے پہلے صرف 2-3 باتیں سوچ لیں۔ ایک، کیا آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا چاہیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا آپ ابو جہل کی بیوی کے راستے پہ چلنا چاہیں گے؟ نمبر 3، کیا آپ معاذ اللہ کو ایسا گناہ کرنا چاہیں گے جو زنا سے بڑا ہو؟ عملاً تو ایسے ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی جگہ موجود ہے، غیبت گناہ سے زنا سے بھی بڑا گناہ، کیونکہ اس کی توبہ نہیں۔ کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اس نے آپ کی غیبت کی تھی، آپ جب تو اسے معافی نہیں مانگیں گے، سوری دیر از نو معافی، اللہ بھی معاف کرنے والے نہیں۔ تو انشاءاللہ اب آگے یہ تو اوپن کال کا صرف ایک واقعہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے آگے جو ایکوزیشنز اور آبجیکشنز جو قریش لگاتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر انہوں نے جو تنگ کیا، پہلے تو یہ دوسرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراؤنڈنگ میں لوگ تھے وہ ظلم برداشت کر رہے تھے۔ اب حضور کی ہاؤس ہولڈ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر جو انہوں نے پھر خباثتیں توڑی، وہ پھر آپ کے سامنے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 11 اٹیمپٹس ہوتی ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، 11۔ لیکن جب پروٹیکٹر اوپر بیٹھا ہو اور یقین ہو کہ پروٹیکٹر اوپر ہے، صرف یہ کہنا نہ ہو، زبان کے الفاظ نہ ہو، یقین ہو، تو پھر آپ کو کوئی آپ کو بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری جماعت کے اندر سے گزار کے سیفلی مدینہ لے جاتا ہے اور کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ یقین کی بات ہے۔ انشاءاللہ آگے اس پہ کنٹینیو کریں گے۔